السلام علیکم ناظرین، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی مضبوط کیس نہ بنا سکی۔ جو کیس بنائے گئے وہ عدالتوں میں آگے نہ بڑھ پائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف قانونی محاذ پر حکومت نے شکست ہی کھائی ہے۔ آج بھی چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس ماتحت عدالتوں کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف پر الزام تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والی تحائف فروخت کیے، لیکن جو رقم حاصل کی اسے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ اسپیکر نے ان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو نااہل قرار دیا تھا اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھجوایا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ ٹرائل کورٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ تاہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور کیس واپس ٹرائل کورٹ کو ہی بھجوا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل پر دوبارہ فیصلہ کرے۔ پی ٹی آئی سربراہ کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے اسے پی ٹی آئی کی فتح قرار دیا ہے۔ الحمدللہ آج ججمنٹ ریزرو تھی، ہائی کورٹ نے ججمنٹ اناؤنس کر دی، ہماری ریویژن جو ہے وہ الاؤ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچے کمپلین ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور صاحب کے سامنے پڑھا پینڈنگ تھا، جو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کے مطابق 21/10/2022 کے مطابق فائل کیا تھا، وہ ریفرنس ختم ہو گیا کیونکہ وہ مینٹینیبل نہیں ہے اور وہ ٹائم بارڈ ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وکٹری دی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے علاوہ بھی چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو کیس بنا وہ عدالتوں میں آگے نہ بڑھ سکا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ الزامات کا چیئرمین تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عدالت چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں الزام ہے کہ جب چیئرمین تحریک انصاف وزیر اعظم تھے اس وقت برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے 19 کروڑ پاؤنڈ وصول کیے۔ یہ رقم اس وقت پاکستانی روپوں میں 38 ارب روپے بنتی تھی اور آج کے حساب سے یہ رقم 68 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ ملک ریاض سے لی گئی یہ رقم برطانیہ نے دسمبر 2019 میں پاکستان کو منتقل کی، لیکن پاکستان منتقل ہونے کے بعد یہ رقم ملک ریاض نے ایک جرمانے کی مد میں ادا کر دی۔ ملک ریاض کو یہ جرمانہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر کیا تھا، یعنی ملک ریاض کو دوہرا فائدہ پہنچایا گیا۔ لندن سے آیا پیسہ حکومت پاکستان کا تھا، لیکن اس پیسے سے ملک ریاض کا سپریم کورٹ کا جرمانہ بھی بھگتا دیا گیا اور چیئرمین تحریک انصاف نے ملک ریاض کو 68 ارب روپے کا فائدہ پہنچانے کے بدلے میں ان سے فائدے حاصل کیے۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام سے جو فلاحی ادارہ بنایا، اس کے لیے 460 کنال زمین پر ہی ملک ریاض کی جانب سے دی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے ہنگاموں کی FIRs بھی درج کی گئی ہیں۔ ٹیریان کیس میں بھی چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ 2 ججز کا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی 2 ججز کی رائے عدالتی فیصلہ نہیں۔ اعلامیہ کے مطابق کاز لسٹ جاری کیے بغیر اور فریقین کو اطلاع دیے بغیر 2 ججز کی رائے اپلوڈ کی گئی۔ کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے چیف جسٹس کی جانب سے نیا بینچ بنایا جائے گا۔ اس طرح چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف عدت کے دوران نکاح کا الزام لگایا گیا اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ نکاح خواہ مفتی محمد سعید نے اسلام آباد کچہری پہنچ کر اپنا بیان بھی عدالت میں قلم بند کرا دیا تھا، لیکن پھر عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا، یعنی چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو بھی کیس بنے وہ عدالتوں میں کمزور ثابت ہوئے اور اب حکومت نیب ترمیمی آرڈیننس لے کر آئی ہے، جس کے تحت اگر ملزم نے تفتیش میں تعاون نہ کیا تو چیئرمین نیب کو ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ جسمانی ریمانڈ کی مدت بھی 14 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دی گئی ہے۔ کیا حکومت قانونی محاذ پر شکست کھا رہی ہے؟ بات کریں گے نون لیگ کے رہنما اویس لغاری صاحب سے۔ لغاری صاحب شکریہ آپ کا۔ صاحب، متعدد کوششوں کے باوجود بھی کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے یا وہ کیسز جو کہ عام شہریوں نے کیے تھے جن پہ آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، کوئی بھی اب تک مضبوط ثابت نہیں ہو پایا؟ نہیں، میرے خیال میں کافی مواد تو ہے، وہ مختلف کورٹس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، اور آئی ایم شور جس نے یہ کیس فائل کیا ہے وہ جائیں گے اب جا کے اپیلنٹ اتھارٹی میں اپیل ضرور کریں گے۔ اس قسم کی چیزوں کو عدالتوں میں پروو کرنا کبھی آسان ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی ججز کی مختلف قوانین کی مختلف انٹرپریٹیشنز کے تحت اس جرم کو فٹ ہونا یا نہ ہونا اس میں بھی الگ الگ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔
تو عمران خان کے خلاف کیسز بھی کافی ہیں، اور سب سے بڑا تو معاملہ جو 9 مئی کا ہوا ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں اور باقی تمام کیسز کو ایک طرف رکھیں، تو 9 مئی کے بعد تو میرے اندازے کے مطابق، حالانکہ ان کیسز کے اوپر بھی سزائیں عمران خان کو ہونی چاہیے جہاں جہاں اس نے جو چیز غلط کی ہے، لیکن 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے وہ تو ایک طرف ہے اور باقی 150 کیس ایک طرف ہیں. تو اس چیز کو تو عمران خان کو جو ایک بھیانک ایک دن پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے اس کا تو جواب آخرکار ضرور انشاءاللہ جی دینا پڑے گا، اور جلد دے گا وہ ضرور. لیکن سر دیکھیں، میں حالانکہ میرا آخری سوال تھا، بٹ آپ نے چونکہ 9 مئی کا ذکر کر دیا تو میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں. سر 9 مئی کے ہنگاموں کی FIR بھی عمران خان کے خلاف درج ہے. اب وہ بھی وہاں پہ دلیل ان کے پاس یہ ہے، پتہ نہیں یہ دلیل کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کہ میں تو زیر حراست تھا، I was not there at the crime scene as well. تو کس طرح سے آپ مجھے امپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو آپ ہی نے گرفتار کر رکھا تھا، وہاں پر بھی کوئی کیس اتنا اگر یہ دلیل مان لی جائے اور دلیل میں وزن بھی ہے تب بھی آپ کا کیس کمزور پڑتا ہے. سر میرے خیال میں تو جی پچھلے 4 سال جتنے اس نے یو ٹرن مارے ہیں اور جس قسم کی جی دلیل در دلیل دی ہے پوری عوام کو، اور ہر دلیل کے بعد اس نے کہا یہ بھی میں غلط تھا، یہ بھی وہ بھی بندہ غلط ہے جس کی میں تعریف کرتا تھا، جنرل باجوہ سے لے کے، اور کس کس کو اس نے کبھی تقریباً خدا کے جی درجے پہ پہنچایا اور کبھی اس کو زمین پہ آن پٹخا، کبھی وہ بہت بڑا پاکستان کا ہونہار اور جی سپورٹ اسٹیٹ کی سپورٹ کا ایک اس کا ایک وہ اس کے جو بیساکھی ہے وہ بنتا تھا، اور کبھی وہ اس کو ذلیل کر کے باہر پھینک دیتا تھا. عمران خان کی جو جی کریڈیبلٹی ہے وہ پچھلے 4 سال میں کافی بری طرح جی متاثر ہوئی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان ہر روز باقاعدگی سے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر کہتا ہے کہ آپ کو اب جاگنا پڑے گا، آپ کو اب اٹھنا پڑے گا، یہ قوم سوئی کیوں ہوئی ہے، اور قوم اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی. اب تو میرے خیال میں وہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے. اب اس کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ ہمیں جی پولیٹیکلی طور پہ اور پاکستان کو ایز اے نیشن وہ جو مرضی بولتا رہا ہے، اب اس کی اہمیت بہت کم ہو چکی ہوئی ہے. اچھا سر، میں اگین پرابلم یہ ہے کہ دس از اے پولیٹیکل نیریٹو جو آپ دے رہے ہیں، بٹ فیو تھنگس ان کو کورٹ میں پروو ہونا ہے. دے ہیوز ٹو بی پرووڈ ان دا کورٹ آف لا. ٹیرین کیس تحریک انصاف کی چیئرمین کی جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف وہ مسترد ہو جاتی ہے. اچھا، غیر شرعی نکاح کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا جاتا ہے. فورن فنڈنگ کیس عدالت کہتی ہے جناب کہ اس کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے. اوپر میں پہلے ذکر کر چکا توشہ خانہ کیس کے، اس کے بھی آج ایک اپسٹ ہوا ہے آپ کو. تو سر یہ اگر عمران خان کے خلاف جو آپ کا نیریٹو ہے دیٹ ہی از کرپٹ، ہی واز انکمپٹنٹ اینڈ ہی واز ملیفیسنٹ، یعنی ایک ایسی نیت کا آدمی تھا جو شر پسند آدمی تھا، وہ نیریٹو عدالتوں میں کیسے پروو ہوگا سر؟ وہاں سے تو ان کو ریلیف مل رہا ہے بار بار. جی دیکھیے، اس کی جو نیت کا اور اس کی کارکردگی کا جو وہ نیریٹو ہے، جو ہمارا ایک بیانیہ ہے کہ وہ کیسا تھا اور پاکستان ان 4 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچا، وہ تو جی پولیٹیکل فیلڈ کے اندر ہی اس کی ڈیسیشن ہوگی. وہ تو عدالتوں میں قابل ڈسکشن چیز ہی نہیں ہے. دوز ایشوز کانٹ بی سب جوڈس ان اے کورٹ آف لا ایٹ آل. جہاں تک اس کی باقی جو چیزوں کا تعلق ہے، فورن فنڈنگ کا ہے، جہاں تک اس کے توشہ خانے کا ہے، جہاں تک 9 مئی کے اندر انوالومنٹ کا اور کنسپیریسی کا ہے، وہ کورٹس کے اندر چیزیں آئیں گی اور اس کے اوپر اپیلیں ہوں گی، اور ان پروسیسز میں کچھ دیر لگتی ہے. ہم اس وقت وہ میاں نواز شریف کے خلاف جتنی تیزی سے سپریم کورٹ کے ایک جج کو سپروائزری کا رول دے کے اور فیصلے لیے گئے، آج کل کی عدالتیں وہ نہیں ہیں جو اس وقت کی عدالتیں تھیں، اور کوئی دھونس کے ذریعے نہ ہی حکومت اس کو پش تھرو کرنا چاہ رہی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ وہ غلطی دہرا رہی ہے عمران خان کے ساتھ جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی تھی. تو میرے خیال میں یہ وقت لے گا، لیکن اس قوم کے سامنے تمام حقیقتیں ضرور سامنے آئیں گی، ہمیں پوری امید ہے اس چیز کی. ٹھیک. اچھا لغاری صاحب، جو یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے،
اس میں اس کو بھی پرسو کیا جا رہا ہے, ویری گڈ, پتہ لگنا چاہیے کرپشن کہاں ہوئی کہاں نہیں ہوئی, لیکن مجھے 50 ارب روپے جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ انلیگل منی تھا, یہ ال گوٹن منی تھا جس کو سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع کرا دیا گیا اور ایک طرح سے جرمانہ بھگتا دیا گیا ملک ریاض صاحب کا, تو سر یہ وہ پیسہ اگر غلط گیا ہے سپریم کورٹ کو تو پھر یہ حکومت واپس کیوں نہیں لے لیتی؟ اگر حکومت کا پیسہ تھا, عوام کا پیسہ تھا, تو چلے کیس تو چلتا رہے گا, عمران خان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی بات کی بات ہے, یہ پیسہ تو واپس لینا سر. دیکھیے ایک اماؤنٹ آیا ہے باہر سے جو کہ آنا حکومت پاکستان کو چاہیے تھا, لیکن اگر آپ نے حکومت پاکستان کی کوئی چیز دینی ہو حکومت کو اور وہ آپ کے ذریعے آیا جائے اور آپ کا اکاؤنٹ حکومت کے ساتھ ہی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہو سکے اس اماؤنٹ کی وجہ سے, تو دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. یہ جب فیصلہ ہوگا اس کے بعد پیسہ صحیح طریقے سے روٹ ہو کے اور بجائے کسی ایک ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں ڈلنے کے وہ حکومت پاکستان کا پیسہ آئے گا اور ان کو ملک ریاض کو اسی وہیں سے شروع ہونا پڑے گا جہاں سے وہ جس اکاؤنٹ کے تحت وہ لوگ حکومت پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے تھے, تو یہ تو اسی کے تحت ہے. اور یہ تو بہت ہی بلیٹنٹ چیز ہے نا جی, آپ نہیں ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس قسم کے رولز کو سیٹ اسائیڈ کر کے اور بغیر ایجنڈا کو ہر ممبر کے سامنے پیش کیے ہوئے نہیں کر سکتے. اس سے تو بڑی بلیٹنٹ وائلیشن کوئی ہوئی ہی نہیں ہے. اور اس میں ایک ٹرسٹ والے ہیں, ان ٹرسٹ والے جو وہ خود ہیں اور اس کی بیگم ہے, وہ دونوں اس چیز کے لیے بینیفیکٹرز ہیں, اور وہ ٹرسٹ بینیفیکٹر ہونا یا ان کا انڈیویجولی اس سے جی بینیفیشری بننا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے اف یو آر دی اونلی پیپل ہو اون دا ٹرسٹ اور وہ ٹرسٹ بینیفیکٹر ہے اس چیز کا, تو آپ ہی انڈائریکٹلی آپ ہی جی بینیفیشری اس کے بنتے ہیں. اور اس میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے, اور بے وقوف ہوگا وہ شخص چاہے پاکستانی ہو یا نہ ہو جو سمجھے گا کہ اس کا فائدہ عمران خان نے اور اس کی بیوی نے نہیں اٹھایا اور اس کا ایڈوانٹیج ان کو نہیں پہنچا. ٹھیک, اچھا لغاری صاحب, سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ میاں صاحب کی دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہی بتایا گیا ہے کہ گیم پلان جو ہے وہ اب بنا لیا گیا ہے. کیا گیم پلان سر؟ انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے, چلیں انٹرم گورنمنٹ سے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا چاہیے, الیکشن کروا رہے ہیں سر آپ, وہ کروائیں گے تبھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی نا سر, تو الیکشنز کروا رہے ہیں, کیا فارمولا طے پایا سر؟ جو بھی آپ سے آج کلیم کرے کہ ان کو پتا ہے کہ گیم پلان کیا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. اچھا, نہ مجھے پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے, وہ چند کوئی لوگ ہیں انہی کو آپس میں پتا ہوگا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا ریزولو اپنی حکومت ختم ہو کے الیکشنز کو کے پروسیس میں جانے کا ایبسلیوٹلی ہے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی جو پی ڈی ایم کی کولیشن اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا ہونے کے اوپر ختم ہوگی, اور پھر آٹومیٹیکلی ایک الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک الیکٹرل جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور جیسی وہ پروسیس شروع ہوتا ہے, اگر کوئی اور کمپلیکیشنز نہ آئیں جو کہ ہمیں کوئی نہیں دکھائی دے رہی بیکاز بڑا سمپل اور پلین ہے, تو پھر الیکشنز اکتوبر نومبر میں ہوں گے. پچھلے دنوں میں کوئی اخبارات کے اندر ایک رپورٹ ہوئی تھی, ایک سٹوری, جس کے تحت کسی چیف الیکشن اور کسی الیکشن کمیشن جو ہے, جو ہمارا جو ادارہ ہے, اس کے کسی سینئر آفیسر سے انہوں نے اس بات کو کنیکٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر پاپولیشن سینسس کا اگر اعلان ہو جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ جی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی پوری ہوں جس کے تحت الیکشن کیا جائے. تو یہ اگر کوئی کمپلیکیشن آتی ہے یا نہیں آتی مجھے نہیں پتا, لیکن موسٹ پروبیبلی اس وقت ہر ایک کافی گیئرڈ اپ ہے, اور ہماری پارٹی کے اندر بھی انٹرنلی ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہم تو اپنے حلقوں میں الیکشن موڈ میں تمام کینڈیڈیٹس جا چکے ہیں اور شروع ہو گیا کام. اگر تو اتنا آسان ہوتا کہ حکومت کی مدت ختم ہوتے ہی آپ الیکشن کروا دیتے,
وہ کہتا نا شعر کے تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. تو سر یہی الیکشن جو ہے وہ آپ پہلے کرا دیتے جب پنجاب کی حکومت ختم ہوئی تھی, آپ نے نہیں کروائے, اس میں اتنی کمپلیکیشنز پیدا ہو گئیں یا لے کر آ گئے تو وہ نہیں ہوئے. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں, یہ بتا دیں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں سر, از ہی کمنگ بیک؟ یہ پچھلے والے الیکشن میں صوبائی اسمبلیوں کے صرف الیکشن میں اور اس میں علی بھائی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ واقعی کمپلیکیٹڈ ایشو تھا جس کے اوپر ہر ایک کو بہت سیریس ریزرویشنز تھیں, اور اس کے بعد آپ فردر جو فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا وہ بھی انڈر کوسچن آ جاتا, اس لیے وہ نہیں ہوئے. عمران خان کی ہاں یا نہ یا اس کی خوشی یا غمی کی وجہ سے الیکشن کو کسی نے نہیں روکا, وہ الیکشن ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہو جاتا. دوسرا میاں نواز شریف تو ہماری تو بطور ایک پی ایم ایل این کے آفس بیرر اور ایک ورکر کی یہ خواہش ہے کہ میاں نواز شریف اپنے واپس آنے کا فیصلہ اس بیسس کے اوپر کریں کہ پی ایم ایل این کو الیکشن کے پروسیس کے اندر سب سے زیادہ ان کے آنے کا فائدہ کب ہوگا. الیکشن سے 2 مہینے پہلے, الیکشن سے 1 مہینہ پہلے, الیکشن سے 4 مہینے پہلے. اب ان کا آنا واپس پاکستان اس وقت صرف الیکشن کے بہتر نتائج پی ایم ایل این کے لیے جس بھی ڈیٹ سے منسلک ہوں گے اسی تاریخ کو وہ آئیں گے, اور ہماری ایک سوچ ہے کہ وہ الیکشن سے ذرا قریب آنا. وہ تو سر ان کو تو سزا ہوئی ہے, کانوکٹ ہے, وہ تو آتے پہلے جیل جائیں گے, اگر وہاں سے کوئی ان کو ریلیف ملا تو پھر وہ باہر آئیں گے. وہ پاکستان آ کے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق اور ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق پاکستان کے اندر بیہیو کریں گے, اس کے مطابق انشاءاللہ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن اور آئین کے سامنے سبمٹ کریں گے. وہ عمران خان کی طرح پیٹرول بم دھماکوں والا ریزسٹنس کوئی نہیں کریں گے. قانون جو کہے گا اگر ان کو آزاد رہنے کی اجازت دے گا, تو یہ کہتا ہے بسد احترام ان کو الیکشن قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ 1 مہینے کی چھٹی لے کر گئے تھے, آپ کو 1 مہینے کے بعد واپس آنا چاہیے تھا, نہ کہ آپ کو اتنے سال لگ جاتے. تو اگر قانون کی پاسداری ملحوظ خاطر رکھی جاتی تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا. تو آ جائیں گے, وہ اسی کے مطابق آ جائیں گے. ان کی طبیعت اب لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہے الحمدللہ. اب ان کا ایک پولیٹیکل ڈیسیشن بھی ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو جو ہر پارٹی اپنا سیاسی فائدہ دیکھتی ہے, ہمیں تو اپنا سیاسی فائدہ اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس وقت آئیں جب ہماری الیکٹرل کیمپین کو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ایک بہتر انداز کے اندر ہمیں فائدہ پہنچا سکے, اور ہماری جو اگلی پارلیمانی ایک جو میجورٹی ہے اس سے زیادہ قریب اور اس سے آگے لے کے جا سکے ہمیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے ملک کا جو نظام انصاف ہے, ہمارے پاس ایک سٹڈی ہے جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کوٹ کی تھی, میں ایک دفعہ دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں ناظرین, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر میں پاکستان کا جو نمبر ہے ناظرین وہ ججز کی مراد اور تنخواہوں میں وہ بھارت سے اوپر ہے. یعنی $4,500 کے قریب ہم مراد دیتے ہیں اپنے ججز کو تنخواہوں کی صورت میں, اور انڈیا ہم سے نیچے ہے, بنگلہ دیش اس سے بھی نیچے ہے, اور دیگر ممالک جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں یہ اس سے بھی نیچے ہیں. اور یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی سٹڈی میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو. لیکن اگر بات کی جائے نظام انصاف کی, ہمارے ہاں انصاف کی فراہمی کی, تو وہ جو ہمارا فگر ہے وہ اتنا شرمندہ کر دینے والا ہے کہ میں اس کو یہاں پہ کوٹ بھی نہیں کر سکتا. حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے. قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی جانب سے جاری ججز کی تنخواہوں کے آرڈر 2023 کے بعد چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 جبکہ عدالت عظمیٰ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے ہو گئی ہے. اچھی بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو سرکاری افسران کے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے, لیکن کیا حکومت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نظام انصاف کے ساتھ پچھلے کئی دہائیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا انصاف مل رہا ہے؟ کیا ایک عام سائل کو ایڑیاں رگڑنے کا جو ایک مشقت ہے اس سے نجات مل گئی ہے؟ کیا نسل ہر نسل چلنے والے کیسز اب چند سواتوں میں نمٹ جاتے ہیں؟ نہیں, جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے.
नाज़रीन, हुआ ये कि वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया। सदारती ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस की तनख्वाह 2,04,885 जबकि बाकी जजेस की तनख्वाह 1,93,527 रुपये बढ़ाई गई है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 और जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपये थी। हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तनख्वाह 9,49,000 से बढ़ाकर 11,39,251 रुपये कर दी है, जबकि हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,12,852 से 10,95,434 रुपये हो गई है। नाज़रीन, चंद हफ्ते पहले पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तनख्वाह के हवाले से पहले नंबर पर हैं। पीएससी में बताया गया था कि सदर मुमलिकत की तनख्वाह 8,96,550, वज़ीर आज़म 2,01,574, वफाकी वज़ीर 3,38,125, रुकने कौमी असम्बली 1,88,000 और ग्रेड 22 के वफाकी अफसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपये है। निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीफ जस्टिस दीगर मराआत और सहूलियात समेत 17 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों को 4,28,000 रुपए माहाना सुपीरियर जुडिशल अलाउंस मिलता है। दीगर माहाना मराआत में एक जज के लिए 600 लीटर पेट्रोल और 1800 सीसी 2 गाड़ियां बमा ड्राइवर शामिल हैं, जबकि चीफ जस्टिस को 2400 सीसी गाड़ी अलॉट है। इसके अलावा 68,000 हाउस रेंट अलाउंस और शहर से बाहर जाने पर 8,000 रुपए यौमिया सफरी अलाउंस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मेडिकल के लिए माहाना 59,000 रुपए अदा किए जाते। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जजों के हाउस रेंट अलाउंस, कार अलाउंस, आला अदालती अलाउंस और दीगर अलाउंसेस की रकम पर टैक्स आयद नहीं होता। आला अदलिया की तरह मातहत अदलिया के जजों की तनख्वाहें भी किसी से कम नहीं। उनकी भी उनकी जो तनख्वाहें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, अदालतों ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके भी अंबार लगे हुए हैं। और ये अफसाना नहीं है नाज़रीन, के तल्ख़ हक़ाइक़ हैं कि साइलिन इंसाफ के इंतज़ार में अदालती राहदारियों में रींग कर मर जाते हैं। कितने ही बदनसीब हैं कि जिन्हें जब इंसाफ मिला तो वो फरियाद लेकर अल्लाह की अदालत में जा चुके थे। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल से आला अदलिया में कुल 3,80,436 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर कानून ने अपने तहरीरी जवाब में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से 51,740 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,104, लाहौर हाई कोर्ट में 1,79,425, जबकि सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 85,781 है। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में 41,911, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,471 केसेस लटके हुए हैं। आला दर्जे के मराद के बावजूद अदलिया की नाक़िस कारकर्दगी का आलम यह है कि आलमी रैंकिंग में 140 ममालिक में पाकिस्तान का 129वां नंबर है। वर्ल्ड जस्टिस फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक रीजन में मौजूद 6 ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन 5वीं है, यानी नेपाल, श्रीलंका और भारत हमसे बेहतर पोजीशन में हैं और हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। आज़ादुश्शुमार के रोशनी में कहा जा सकता है कि अदलिया वो इदारा है जो ये शिकवा नहीं कर सकता कि उसकी तनख्वाह और मराद कम है या उसके पास फंड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ का हुसूल जो शीर लाने के मुतरादिफ है। ऐसा क्यों है, बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ शोएब शाहीन साहब हैं। शोएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिफाई किया जा सकता है इन मराद को, और क्या ही बेहतर हो कि जस्टिफाई हो, ये मराद जस्टिफाई हो लेकिन कारकर्दगी के साथ हो। शोएब साहब, देखिए, इंसाफ का निज़ाम बेहतर तभी होगा कि जब आप निचली सतह पे इंसाफ करना शुरू कर देंगे। निचली सतह से ऊपर तक आप इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब आपके रियासती इदारे इंसाफ के लिए तैयार होंगे, जब आपकी एग्जेक्टिव इंसाफ के लिए तैयार होगी, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन इंसाफ पे मबनी होगी, जब आपकी FIR इंसाफ पे मबनी होगी, जब सारा आबे काबा ही करप्ट है, आपके रियासती इदारे हाथ बांध के खड़े हुए हैं हुकूमत के सामने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो झूठे केस बनवा रही है, जब आपका मुल्क पूरी बुनियाद ही गलती पे खड़ी है, जब आप लोगों के घरों पे छापे मारें और बच्चियों को और ख़वातीन को हरासा करें, जब आप 80 साल और 75 साल के बूढ़े एक मिनिस्टर के बाप को भी उठा के ले जाएं इसलिए कि उसका भाई PTI में है,
اور دوسرے حماد اظہر کے باپ کو 80 سال 85 سال والے کو اٹھا کے لے جائیں اس لیے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آپ نے شکار کرانا ہے. جب آپ 5 دفعہ عدالتوں کو ضمانت ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں اور ان کو دوبارہ آپ مقدمات میں ڈال لیں تو پھر کیا ہوگا اس کا امپیکٹ؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا عدالت کا نظام انصاف نیچے سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے. جب آپ 7ویں مرتبہ علی محمد کو آپ نے گرفتار کیا ہے عید سے پہلے 6 مرتبہ عدالت نے مختلف کیسز میں ان کی ضمانتیں کی ہیں. تو مجھے بتائیں نظام انصاف کہاں سے آئے گا؟ وہ کوئی جج کوئی فرشتے تو ہے نہیں. اور ججز میں بھی ہم یہ برات اور تنخواہیں بڑھائے جانے والا سلسلہ یہ بھی مدد کرے گا نظام انصاف کو بہتر کرنے میں سے؟ کچھ بھی مدد نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا 38% سے زیادہ آپ کا سسٹم ہو گیا ہے آپ کے ملک کا انفلیشن یا پرائس ہائیک آپ کر لیں. جب 38% سے زیادہ ہو گیا اگر اس ریشو کو دیکھا جائے تو 20% جو سیلریز بڑھائی گئی ہیں یہ کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ملک کے نظام کو دیکھیں کہ جہاں اشرافیہ جو ہے مفت پیٹرول مفت گاڑی مفت بجلی مفت آپ کی رہائش آپ سب کچھ اگر مفت ہے ملازم مفت ہیں گارڈز مفت ہیں تو پھر تو یہ نہیں دینا چاہیے اس اشرافیہ کو جس میں ججز ہیں جس میں جرنیل ہیں جس میں آپ کی بیوروکریسی ہے جس میں آپ کے سیاستدان ہیں ان کو وہ بینیفٹ نہیں ملنے چاہیے. جب آپ ایک غریب آدمی کی آپ سیلری 25,000 یا 28,000 آپ نے فکس کی ہوئی ہے اور اس 25-28,000 میں وہ اپنے بل خود دیتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے وہ خود کرتا ہے وہ اپنے گھر کے بجلی گیس ہر چیز وہ بیوی بچے پڑھائی لکھائی سب کچھ اپنی جیب سے کر رہا ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے آج. تو پھر آپ اس اشرافیہ کی تنخواہیں بڑھا کے بلکہ ان کی تو کم کرنی چاہیے. آپ ان کی تنخواہیں کم کریں اور اس غریب آدمی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ یہ ان حالات میں جبکہ ملک آپ کا غربت بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے اور تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے لیکن شیخ صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے اشرافیہ کی تنخواہ کو نہیں بڑھانا یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ سرکاری افسران جس میں ججز کو بھی شامل کر لیں آپ اگر آپ ان کو مراد کے تنخواہیں دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ اوپر کی کمائی کا میں یہ نہیں کہہ رہا آنریبل ججز جو ہے وہ اوپر کی کمائی لیتے ہیں ویسے ایک جنرک بات کر رہا ہوں اس سے اوپر کی کمائی کا جو خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح سے سرکاری افسران کو سہولیات دینے سے کچھ بہتری نہیں آئے گی؟ صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہیں تک بات رہ جائے تو پھر اچھی بات ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا آج کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ ہماری کیا جو ہمارا پورا فیبرک اینڈ سٹرکچر ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو بیوروکریسی ہو ہمارے ججز ہوں جرنیل ہوں یا جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں یہ سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اگر ادارے اور اشخاص اپنا کام ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کا ملک بھی خوشحال ہوگا آپ کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے پھر آپ ضرور تنخواہیں بھی بڑھائیں. لیکن آپ نے ٹیکسز اور اس لوگوں کے جیب سے پیسے کاٹ کے اگر آپ نے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ دیکھیں یو کے کی 86,000 گاڑیاں ہیں 86 صرف گاڑیاں ہیں ٹوٹل 86 اور ہماری صرف فیڈرل گورنمنٹ کی 90,000 گاڑیاں ہیں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی اور اٹانومس باڈیز کی الگ ہیں اور صوبوں کی الگ ہیں اور ان کی پھر آپ کو پیٹرول فری ہے اس کے ڈرائیور فری ہیں اس کی مینٹیننس فری ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ دیں 12 لاکھ دے دیے 15 لاکھ کر دیں آپ دیں لیکن فیسیلیٹیٹ فردر جو بینیفٹس ہیں وہ نہ دیں. آپ ساری کی ساری جو فری یہ مراحت ہیں وہ ساری ختم کریں. آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں غریب آدمیوں کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ہر چیز میں آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے. آپ کوئی چیز خریدنے جاؤ ہر غریب آدمی جس کی 25,000 تنخواہ ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ٹیکسز لگا کے آپ کے ملک کی سچویشن اور اکانومی آپ تباہ و برباد کر رہے ہو اور ادارے آپ کے کام فنکشنل نہیں ہیں کام ٹھیک نہیں کر رہے آپ کی بندر بانٹ جو ہے وہ دبئی میں بیٹھ کے 2 سیاسی خانوادے اگلے 25 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. آپ کی پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہے اور جس کو جلد کرتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اور اگر یہ طرز عمل ہمارے اداروں کا ہے یہ طرز عمل ہماری ہائر اتھارٹیز کا ہے یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ہم پھر کیسے آگے ترقی کریں گے؟ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھ لیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں آپ مالدیپ کو دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ سری لنکا کو دیکھ لیں ایون سری لنکا ڈیفالٹ کے باوجود ایگزسٹ کر رہا ہے اور ہمارے حالات آپ دیکھ لیں غریب آدمی کو آپ جا کر دیکھیں جتنا کرائم ریٹ خدا نہ شیخ صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
اسرائیل نے ایک دفعہ پھر جنگ چھیڑتی ہے، بلکہ جنگ نہیں کہہ سکتے اس کو، یک طرفہ کارروائی ہے، ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کرنے چلا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، سندھ کے حالات، کراچی کے حالات بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، سندھ میں گزشتہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اب تو کراچی کا میئر بھی اسی جماعت سے ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے اب پیپلز پارٹی کیا منصوبہ اور کیا حکمت عملی اختیار کرے گی۔ شرجیل صاحب، آپ شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آج آپ نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی اور وفاق سے شکوہ کیا۔ سر، حکومت تو وہاں پر آپ کی ہے، تو کیا آپ کے اتحادی آپ کی بات نہیں مان رہے؟ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب۔ دیکھیں جی، بالکل جتنے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں اور جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے چن کر اوپر آتے ہیں، تو یہ ان پہ پہلا فرض یہ ہے کہ جو بھی ان کے عوام کے مسائل ہیں، ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں مسئلے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں مسئلے ہیں، ڈویژن کے مسئلے ہیں یا آپ کے صوبے کے مسئلے ہیں، وہ آپ جو بھی جہاں پہ صحیح رستہ ہے وہاں پہ آپ وہاں پہ نوک کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ایشوز ہیں۔ لیکن جی، لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا عذاب خاص طور پہ سندھ کے دیہی علاقوں میں برس سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم اس کو چلاتے ہوئے ہیں کہ جی پہلے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، پھر 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی۔ دیکھیں اب جو ہے لوڈ شیڈنگ کا دوران ہے وہ گھنٹوں سے بڑھ کر دنوں تک چلا گیا کہ 4 دن لائٹ نہیں ہے، 5 دن لائٹ نہیں ہے، تو وہ بالکل اب جو ہے لوگوں کو اس میں جس طرح ہم کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی اس داد فریاد کو، وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی بھی لاڑکانہ میں بھی 4-5 دن سے لائٹیں نہیں تھیں، تو پھر محترم آصف علی زرداری صاحب کو نوٹس لینا پڑا، پھر انہوں نے یہاں پہ صوبائی وزیر انرجی سے بات کی امتیاز شیخ صاحب سے، پھر انہوں نے سیپکو سے بات کی، لاڑکانہ میں جو ایشوز تھے، پھر فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنی پڑی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ ہر ضلع کا ہوتا جا رہا ہے، تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جی وفاقی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں خصوصی طور پر کہ وہ آپ اس چیز کو میک شیور کریں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو ان انٹرپٹڈ بجلی جائے، اور جو بھی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس کا ٹائم بتا دیا جائے، وہ بھی اتنا اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 18 گھنٹے 20 گھنٹے یا 4 دن جو لائٹ نہیں ہوتی وہ لوڈ شیڈنگ کے نام پر، وہ یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سیریس ایشو ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے کوشش کی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سے ہم اس کو ریکویسٹ کریں کہ برائے مہربانی اس کو سیریسلی لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میمن صاحب، آپ کی کے الیکٹرک سے بھی تو شکایت رہتی تھی، کیا وجہ ہے کہ اب آپ کی اپنی حکومت میں بھی اس شکایت کو ایڈریس نہیں کیا جا پا رہا؟ دیکھیں جی، کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہو چکی تھی اور ہمارے دور میں نہیں ہوئی پرائیویٹائز، تو کے الیکٹرک کو ہمیں شکایتیں ہمیشہ رہتی ہیں کہ کے الیکٹرک سے شکایت یہ ہے کہ کے الیکٹرک جو بھی کمائی ہے اس کی، جو اس کی انکم ہے، جو اس کا پروفٹس ہیں، وہ نیٹ ورکنگ میں نہیں لگاتے، وہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے میں نہیں لگاتے، وہ بس وہ پروفٹس وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جیب میں جائیں، بس پھر جو بھی یہیں سے ساری چیزیں چلتی رہیں۔ مطلب جو اگر آپ کی انکم، آپ انکم کو لگائیں، اس کو ایکسپینڈ کریں، اپنی کوالٹی کو بہتر کریں، اپنی جو بھی آپ کی ٹرانسمیشن لائنز ہیں، آپ کے ٹرانسفارمرز ہیں، آپ کے انٹرنل آپ کی وائرنگز ہیں، ان کو چیزیں ٹھیک کریں، کے الیکٹرک نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہماری کے الیکٹرک سے ہمیشہ شکایت رہی کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ جو چیز ان کو ریسپانس دینا چاہیے وہ نہیں دیتی۔ اچھا میمن صاحب، ایک اور خبر پچھلے دنوں بہت زیادہ زور و شوروں پہ ہے اور گرم ہے کہ سیوریج کے پانی سے سبزیاں اگائی جا رہی ہیں کراچی میں، اور سندھ فوڈ اتھارٹی نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے، تقریباً کوئی 500 ایکڑ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سر، اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سندھ گورنمنٹ بتائے کہ اس پہ کس طرح سے قابو پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، منع ہے، سختی سے منع ہے کہ سیوریج کے پانی کو یوز نہیں کیا جاتا۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی، تو میں تھوڑا بہت زراعت سے میرا بھی تعلق ہے، ویسے یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر وہاں پہ کہیں پہ پانی کی شارٹیج لوگ غلط کرتے ہیں، یہ نہیں اس کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، تھوڑا سیوریج کا پانی یا یہ جو ویسٹ ہے یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ سمجھے ایک طریقے کی کھاد ہے، یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے اس کی کراپ، بٹ اٹ از ان ہائیجینک، اٹس ناٹ گڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کمپلینٹ آئیں گی ڈیفینیٹلی ہم ان پہ ایکشن لیں گے، بٹ میں بتاؤں کہ لوگ اس کو 2 طریقے سے، میں نے ایسے بھی جگہوں ایریا میں دیکھے جہاں پہ لوگ سیپٹک ٹینک کی آپ کے اس طرح کی جو ڈرینیج واٹر ہے اس کو اسٹور کر کے اسی پانی کو ریسائکل کر کے یوز کرتے ہیں، کہ نہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیٹ سپوز آپ دیکھیں لوگ جو گوبر شوبر ہوتی ہے
गोबर वगैरह इनको किस तरह यूज कर रहे उसको होते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वेस्ट ऑफ ये एनिमल्स के हो गए, वेस्ट ऑफ आपकी जो ये मुर्गियों शुर्गियों की हो गई, इसको भी लोग इसी तरीके उसकी बड़ी ताकतवर किस्म की फीड के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। मतलब वो अगेन मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक फीड की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे कंपनीज नहीं, मैं आपकी इस बात को हम जस्टिफाई तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे अपना भी याद है पिछले दिनों, मैं शायद सुनने में अजीब लगे, माली ने घर के गार्डन में लाके वो जो उसका वेस्ट होता है गाय का गोबर जिसे कहते हैं, उसको उसने जो है वो क्यारी में डाल दिया ताकि प्लांट्स जो है वो बेहतर हो जाएं। सो समहाउ ये जो एनिमल वेस्ट होता है वो तो इस्तेमाल होता है, इतना तो खैर अंदाजा है। इसको आप अपने फ्लावर्स में लगा रहे हैं, किसी और चीज में लगाए ठीक है, लेकिन खाने की चीजों में ना लगाएं, सब्जियों में ना लगाएं। हाँ एग्जैक्टली, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। जो आप किचन में करनी है, गार्डनिंग में यूज करना है, कर लें आप उसको। आपने किसी और चीज में करनी है, रोडों पे जो ग्रास होती है, हमें आपको पता है कि यहाँ पे पानी के जैसे मसले कराची वगैरह में जितने भी या बाकी बड़े शहरों में जो रोड साइड पे पब्लिक साइड की जो भी वो होते हैं, बीच में ग्रीन बेल्ट्स होते हैं, उसमें यही पानी यूज हो रहा होता है। वहां तक तो एक्सेप्टेबल है, बट यू कैन नॉट डू इट इन वेजिटेबल, जो कि आपके ईटेबल आइटम्स में उसमें ना होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा शर्जील मेमन साहब, सर कराची पे भी बात हो रही है, कुछ सियासत पे बात भी हो जाए सर, क्या खबरें हैं दुबई के अंदर, मीटिंग्स कैसी रहीं, कहाँ तक बात पहुंची, कोई फार्मूला तय पा गया है सर? आइंदा इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप क्या होगा, इलेक्शन के दौरान सेटअप क्या होगा, कौन किसका किस ओहदे का कैंडिडेट होगा सर, सब फार्मूला तय पा गया? देखिए जी, कुछ कयास सारियाँ ज़्यादा थी, मुलाकातें रूटीन का हिस्सा होती हैं। मुलाकातें तो अब हम फेडरल गवर्नमेंट के तहत दिए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से जो रूटीन में मुलाकातें हमारे फेडरल मिनिस्टर्स की भी होती हैं, हमारे मिनिस्टर्स की भी होती हैं, तो सर रूटीन का हिस्सा है। अभी तक कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जिसको मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई केयरटेकर के नाम पर, ना किसी और चीज़ पर। अच्छा, लेकिन ये तो सर बड़ी गैर मामूली मुलाकातें थी, इस तरह से बिलाल भुट्टो साहब का भी जाना, नवाज शरीफ साहब का दुबई आना, तो कहीं ना कहीं तो मुस्तकबिल का फैसला या मुस्तकबिल के हवाले से ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई होगी सर, कोई फार्मूला तो तय पा ही गया होगा। देखिए जी, चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब का इस वक्त दौरा है जापान पे, उनका जापान का दौरा था, डेफिनेटली वो ट्रांजिट में दुबई से इनको जाना था जी, तो वो उसने इत्तेफाक कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, बड़ा हसीन इत्तेफाक था बाय द वे अगर ऐसा हुआ। अच्छा सर, अगेन अब मेयर आपका है और कराची अब बहुत अरसे के बाद आपके पास है सर, लेकिन शिकायतें आवाम को रही हैं कि ये उन शहरी हुकूमतों की तरफ से रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती थी ऑन देयर पार्ट उन्होंने नहीं किया। तो सर अब तो कहते हैं मैदान भी आपका है, घोड़ा भी आपका है, कराची भी आपके पास है, मेयर आपका है, तो कराची के लिए अब जो उसके आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, पानी का इशू है सर, ट्रांसपोर्ट का इशू है, जुराइम पे काबू पाने का इशू है सर, उस पे कैसे काम करेंगे? देखिए कराची के पानी के इशू पे K4 पे काम चल रहा है, मुझे पता है हब रिवर डैम पे काम चल रहा है, वहां से एक नया पानी कनेक्शन चल रहा है, दाबीजी पंपिंग स्टेशन को एनहांसमेंट का काम है, ये 3-4 प्रोजेक्ट्स मुझे पता है। उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट ने जो बड़ा काम किया है वो किया है, डीसैलिनेशन प्लांट गवर्नमेंट लगाने जा रही है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। मैं उस खुद मीटिंग में मौजूद था। अच्छा, तो पानी पे तो ये काम करें। जहाँ तक आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आपको आज भी बता दूं कि अगर आप 2013 से कंपैरिजन कर लें कराची का, 2013 में बात कर रहा हूँ, आप स्टेटिस्टिक देख लें कि दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में कराची की 2013 में क्या पोजीशन थी और 2023 में आज हम बैठे 10 साल बाद, तो किस नंबर पे हम हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी उसमें भी आई है। ज़रूर बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मैं उसको 100% नहीं कहूँगा कि सब ठीक है की रिपोर्ट है, वहाँ पे जो है ये इस वक्त मौजूद हैं प्रॉब्लम्स, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी मौजूद है, वहाँ पे इस तरह के इशूज़ हैं, इस पर कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सीरियसली अच्छे ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं जो मेरिट पे जो है वो सारी चीज़ों को देखें। तीसरी आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन BRT सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कम्प्लीटली स्टार्ट हो गई है। इस वक्त जो है पीपल्स बस सर्विस पे काम चल रहा है, EV बस सर्विस चल रही हैं कराची में, पिंक बस सर्विस पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ कराई गई हैं, वो चल रही हैं, और रेड लाइन BRT पे काम बहुत स्पीडली चल रहा है, ऑरेंज लाइन BRT पे हम अपने टेंडर प्रोसेस में हैं। तो ये सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं जो चल रहे हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ, जिसका एक सवाल आपने नहीं कहा, मैं आपको कहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हम लोग अभी भी नंबर 1 पे हैं सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह हेल्थ सेक्टर में एक मैसिव किस्म का काम किया है,
جو کہ ہسٹوریکل کام ہے کہ پورے پاکستان کے پیشنٹس کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہی ہے، ان کو جو ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ایک بات چل رہی تھی کہ جی ہیلتھ کارڈ کس کو ملا کس کو نہیں ملا، لیکن جی پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں یہ ہاسپٹل کا نیٹ ورک بنایا تو ہم نے پاکستان کے ہر شہری کو 22 کروڑ لوگوں کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دی، جس کو بھی مفت میں دل کا علاج کرانا ہے، کسی اور سائبر نائف کروانا ہے، ٹرانسپلانٹیشن کرنی ہے، لنگس کی، لیور کی، ہر چیز SIUT میں جو کام ہے آپ کو آ جائے سندھ گورنمنٹ آپ کو فری میں علاج کر کے دیتی ہے۔ پورے پاکستان کے مریضوں کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مفت میں علاج کر کے دے رہی ہے۔ تو اور میں اس کو اوپن ڈبیٹ اوپن چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ ساری چیزیں کی جائیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ سندھ گورنمنٹ کس طرح میسج کام کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شجیل محمد صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، یہ جو منظر آپ نے دیکھا ہے ناظرین، یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ ایک طرف اسلحے سے لیس آنکھوں میں خون اتارے یہ اسرائیلی فوجی ہیں کہ جن کے نزدیک کسی عورت کی، کسی مرد کی، کسی بچے کی نہ کوئی جان کی پرواہ ہے نہ عزت کی پرواہ ہے۔ یہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، ان کے سامنے جو بھی آ جائے وہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور یہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ قابض ہیں، یہ جابر ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اور اب دوبارہ میں کیوں بات کر رہا ہوں اس پہ اپنے پروگرام میں، کیونکہ خونخوار اسرائیل ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑا ہے۔ نیتن یاہو حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین جس کا نام ہے، وہاں پر پناہ گزین کیمپ کے خلاف کئی دہائیوں کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں 9 بے گناہ فلسطینی شہریوں کو شہید کیا ہے۔ یہ آپریشن کیا کیوں جا رہا ہے؟ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جنین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پر خودکش بمبار تیار کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور مغربی پروپیگنڈا بھی پڑھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ خودکش بمبار کی تیار کیے جانے کے اشتہارات آویزہ ہیں۔ ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کو بنیاد بنا کے 100 سے زائد افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی فورسز رہائشی علاقوں پر ڈرون برسا رہی ہے، جبکہ ہزاروں فوجیوں نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ وہ ایک اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے یہ جنین کا علاقہ ناظرین، اور پچھلے کئی دنوں سے مسلسل یہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس کی آڑ میں معصوم نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنین میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اب ہتھیار دوسری جانب سے بھی اٹھ چکے ہیں کیونکہ ان کو اپنی جان بھی بچانی ہے، اپنا مال اور اپنی عزت بھی، اپنا وطن بھی۔ سیکھا انہوں نے بھی ہے کہ لڑنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پرامن طریقے سے رہ رہے تھے اور غاصب اسرائیل نے ایک دفعہ دوبارہ سے ان پر حملہ کیا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ناظرین صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ جنین کیمپ 1950 کی دہائی کے اوائل سے قائم ہے اور اسے 1948-49 میں اسرائیل کی جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ کیمپ میں اس وقت تقریباً 14,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ یہ کیمپ دوسری فلسطینی انتفاضہ تحریک سے شدید متاثر ہوا تھا۔ اپریل 2002 میں بھی اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی تھی جسے جنگ جنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور لیکن جو اب کارروائی کی جا رہی ہے اس کو اب تک کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور شدید کارروائی کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس 10 روزہ لڑائی میں کم از کم 52 فلسطینی شہری شہید اور 23 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے حسب معمول دہشت گردوں کی پرانی گردان دہرائی، کہا ہے جناب کہ دہشت گرد ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ خودکش بمبار ہے، کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جن پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسرائیل کا ہدف فلسطینی عوام نہیں، جنین میں سرگرم عسکریت پسند گروپ ہے۔ یروشلم میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی فوج اس وقت دہشت گردی کے مرکز پر پوری طاقت سے حملہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی اندیا دیا کہ یہ فوجی آپریشن کئی روز تک جاری رہ سکتا۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یہاں پر تو اسلامک جہاد یا جس کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ بستے ہیں اس کیمپ کے اندر، 14,000 معصوم فلسطینیوں کے کیمپ میں۔ لیکن اب میں آپ کے لیے چلتا ہوں مسجد اقصیٰ، جہاں پر لوگ بڑے ہی پرامن طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے رمضان کا، اس رمضان کا تراویح ادا کی جا رہی ہوتی تھی، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مسجد کے اندر یہ بمباری کی جا رہی ہے، یہ اندھا دھند فائرنگ کی جا رہی ہے۔
اس مسجد نے مسجد اقصیٰ کے اس احاطے میں اب سے کچھ دیر پہلے کے اگر مناظر میں آپ کو دکھا پاتا تو یہاں بچے بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ دیکھیے ان کے ہاتھ میں آپ کو اسلحہ نظر آ رہا ہے جن کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے. یہ وہ نمازی ہیں ناظرین جو یہاں پہ نماز ادا کرنے کی نیت سے آئے تھے. یہاں پہ خواتین بھی تھی, یہاں پہ بچے بھی تھے, یہاں پہ بوڑھے بھی تھے. کہ کوئی اپنے خاندان کو لے کر آتا ہے دہشت گردی کرنے. اس مسجد اقصیٰ میں کون سا اسلحہ, کون سا بارود یا کون سا دہشت گرد موجود تھا کہ یہاں پر بھی اسرائیلی فورسز نے بربریت کی انتہا کر دی اور پھر یہی کہا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا. یہ غاصب ہیں, ان کی زمین پر غاصب ہیں, ان کی زمین میں ان کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا ہے اور اگر وہ اف کر دیں تو ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. دوسری جانب فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے اسرائیل کی تازہ ترین کارروائی کو پناہ گزین کیمپ تباہ کرنے اور وہاں کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی ایک نئی کوشش قرار دیا ہے. جی ہاں, یہی تو ہوتا ہے ہر دفعہ, دہشت گرد قرار دو, حملہ کرو. آپ دیکھیں کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا. لیبیا کے صدر معمر قذافی کو دہشت گردوں کا سپورٹر کہا گیا اور پھر اس کے اندر سے ہی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا گیا. وہاں پہ ایک ناجائز بغاوت کو سپورٹ کیا گیا اور وہ پورے کا پورا لیبیا آج ایک بنانا سٹیٹ بن گیا. ناظرین, تیونس میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. ناظرین, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنین کیمپ اور اس کے ثابت قدم پناہ گزین ہمارے باقی شہروں, دیہاتوں اور کیمپوں کی طرح اس قبضے کے خلاف بھی مزاحمت جاری رکھیں گے. فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے بھی اسرائیلی کارروائی کو ایک نیا جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے میں سلامتی اور استحکام نہیں آئے گا. ادھر اقوام متحدہ کے اداروں نے اسرائیل کے بڑھتے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے کارکنوں کو رسائی سے روکا جا رہا ہے. پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.